حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا اور تکلیف دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ ساری باتیں عبداللہ بن جدعان کی باندی سن رہی تھی۔ ابو جہل اس گفتگو کے بعد کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا بیٹھا۔ ابھی دیر بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس ہوئے۔ ان کی کمان ان کے جسم پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہ قریش کے بڑے معزز اور بہادر نوجوان تھے، اور معمول تھا کہ جب بھی قریش کی کسی مجلس سے گزرتے وہاں ٹھہرتے، سلام اور گفتگو کرتے، پھر آگے بڑھتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر اس باندی پر ہوا۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہیں پر بہت برا بھلا کہا ہے اور تکلیف دی ہے، اور تمہارے بھتیجے نے اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت طیش آیا اور ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ کعبہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ جا کر اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ شدید زخمی ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہو؟ جان لو میں اس کے دین پر ہوں، جو وہ کہتے ہیں وہی میں کہتا ہوں۔ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو وہی سلوک میرے ساتھ کرو جو ان کے ساتھ کیا ہے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے بعض لوگوں نے اس موقع پر ابو جہل کی مدد بھی کرنی چاہی، مگر ابو جہل نے خود ہی کہا کہ ان کو چھوڑ دو، میں نے آج ان کے بھتیجے کو واقعی بہت برا بھلا کہا ہے۔ اس طرح یہ واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گیا۔ ان کے مسلمان ہونے کے بعد قریش نے سمجھ لیا کہ اب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ان کی حمایت کریں گے، اس لیے اب ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناشائستہ طریقہ اختیار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ عتبہ کی پیشکش۔ اہل مکہ نے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا اور دیکھا کہ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اب مصالحت کی کوشش شروع کی۔ اس سلسلے کی پہلی کوشش عتبہ بن ربیعہ کے ہاتھوں ہوئی۔ وہ ایک دن قریش کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تنہا تشریف فرما تھے۔ اس نے کہا، کیا میں ایسا نہ کروں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں، ان پر بعض چیزوں کی پیشکش کروں تاکہ وہ اس نئے دین سے باز آ جائیں، اور ان کی جو خواہش ہو ہم اس کی تکمیل کر دیں۔ لوگوں نے اس رائے سے اتفاق کیا۔ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے برادر زادے، ہمارے درمیان تمہارا جو مرتبہ ہے اور تم کو جو خاندانی عظمت حاصل ہے وہ تم خود جانتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی قوم کو ایک بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ تم نے ان کی عقل مندوں کو بیوقوف قرار دیا، ان کے گزشتہ آبا و اجداد کو برا بھلا کہا۔ تم میری بات سنو اور غور کرو۔ میں تم پر چند چیزوں کی پیشکش کرتا ہوں، تم ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا، اگر تمہارا مقصود دولت و ثروت ہے تو ہم اپنا مال جمع کیے دیتے ہیں، یہاں تک کہ تم ہم میں سے زیادہ متمول اور سرمایہ دار ہو جاؤ، اور اگر سرداری و قیادت مطلوب ہے تو ہم تم کو اپنا سردار بنائے لیتے ہیں کہ تمہارے بغیر ہم کسی معاملہ کا فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر بادشاہت کی خواہش ہے تو ہم تم کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر تم آسیب میں مبتلا ہو اور خود اپنا علاج نہیں کرا سکتے تو ہم لوگ اپنا مال خرچ کر کے تمہارا علاج کراتے ہیں تاکہ تم کو اس سے نجات حاصل ہو۔ عتبہ جب اس گفتگو سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ عتبہ نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری بات سنو، اور حامیم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون، بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك
وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ یہ حامیم ہے، یہ بڑی مہربان اور رحم والی ہستی کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ یہ ایک نوشتہ ہے جس کی ایک ایک آیت نکھری ہوئی ہے۔ یہ قرآن ہے عربی زبان میں، سمجھ بوجھ سے کام لینے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کو بشارت سنانے والا اور انکار کرنے والوں کو تنبیہ کرنے والا۔ بس ان اہل مکہ میں سے اکثریت نے اس سے روگردانی کی، وہ سن کر نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل اس حقیقت کی مخالف ہیں جس کی طرف تم بلاتے ہو، ہمارے کانوں میں گرانی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک روک حائل ہے، سو تم اپنی جگہ کام کرو، ہم اپنی جگہ کام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک پڑھتے رہے، عتبہ پشت کی طرف ہاتھوں کو ٹیکے ہوئے توجہ سے سنتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سجدہ پر پہنچ کر سجدہ کیا اور فرمایا، عتبہ یہی میرا جواب ہے۔ عتبہ ساتھیوں کی طرف واپس آیا، وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ پہنچتے ہی لوگوں نے حالات دریافت کیے۔ عتبہ نے کہا، ماجرا یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ خدا کی قسم، نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے اور نہ کہانت ہے۔ اے گروہ قریش، تم میری بات مانو اور مجھے اس کا ذمہ دار سمجھو۔ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور اس کے در پہ نہ ہو۔ بخدا اس کا کلام جو میں نے سنا ہے بڑا نتیجہ خیز ہوگا۔ اگر اہل عرب نے اس سے نمٹ لیا تو دوسروں کے ذریعے تمہارا کام چل جائے گا، اور اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عظمت تمہاری عظمت ہے، اور اس کی وجہ سے تم لوگ خوش بخت اور خوش نصیب قرار پاؤ گے۔ لوگوں نے کہا، عتبہ تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا ہے۔ عتبہ نے کہا، یہ اس مسئلہ میں میری رائے ہے، اب تم جو چاہو کرو۔ مصالحت کی ایک اور کوشش۔ قریش کی طرف سے اس نوعیت کی ایک اور کوشش ہوئی کہ قریش کے مختلف خانوادوں کے سردار عتبہ، شیبہ، ابو سفیان، نضر بن حارث، ابو البختری، اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عبداللہ بن امیہ، عاص بن وائل، نبیہ و منبہ اور امیہ بن خلف غروب آفتاب کے بعد کعبہ کے پاس اکٹھا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا شاید ان معززین قریش کے دل میں اسلام نے گھر کر لیا اور وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد تشریف لائے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان لوگوں نے پھر وہی بات دہرائی جو عتبہ نے کہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں جو تم پیش کرتے ہو۔ میں نہ تم سے مال و دولت کا طلبگار ہوں اور نہ سرداری اور حکومت کا، بلکہ خدا نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی نافرمانی سے ڈراؤں اور اس کی اطاعت پر اچھے بدلہ کی خوشخبری دوں۔ چنانچہ میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہارے لیے پوری طرح خیر خواہی کی۔ اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت دونوں میں خوش بخت ہوگے، اور میری بات رد کر دو گے تو میں حکم خداوندی کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میری اور تمہارے درمیان اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ قریش کی ناشائستہ مطالبات۔ جب اس پیشکش میں ناکامی ہوئی تو کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہی ہو کہ مکہ ایک تنگ شہر ہے، یہاں پانی کی کمی ہے اور زندگی دوبھر ہے، اس لیے اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ ان پہاڑوں کو ہٹا کر شہر کو وسیع و کشادہ کر دے۔ شام و عراق کی طرح یہاں نہریں بہہ پڑیں، ہمارے گزشتہ آبا و اجداد زندہ ہو اٹھیں، اور ہاں، ان زندہ ہونے والوں میں مرد دانہ قصی بن کلاب ضرور ہوں جن سے ہم تمہارے اس دین کی حقیقت دریافت کر سکیں کہ وہ حق ہے یا باطل۔ اگر وہ تصدیق کریں تو ہم بھی تم کو سچا مان لیں گے، اور اس کے ذریعے اندازہ بھی ہو جائے گا کہ بارگاہ خداوندی میں تمہارا بڑا رتبہ ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں یہ کرشمے اور کرتب دکھانے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، اور جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ پہنچا دیا ہے۔ قبول کر لو تو دنیا و آخرت دونوں میں فائدہ ہے، نہ مانو تو صبر کرتا ہوں یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں۔
اب ان لوگوں نے ایک نیا مطالبہ رکھا کہ اگر ہمارے لیے یہ کچھ نہیں کرتے تو کم از کم اپنی ہی راحت و آسانی کے لیے کچھ کرو، اپنے رب سے ایک فرشتہ طلب کرو جو تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری تصدیق کرے، تمہارے پاس باغات، محلات اور سونے چاندی کے خزانے فراہم ہو جائیں جو تم کو ہر قسم کی ضروریات سے بے نیاز کر دیں، کہ ابھی تو تم بھی ہماری ہی طرح بازاروں کو جاتے ہو اور کسب معاش کی جفاکشی میں مبتلا ہو۔ اس طرح خدا کے دربار میں تمہاری عظمت اور رسالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا جو اس سے پہلے فرمایا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تو پھر ہم پر عذاب کے طور پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا خدا ایسا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو خدا کی مرضی پر موقوف ہے، ذالک الی اللہ۔ اس پر بھی وہ خاموش نہ ہوئے اور ایک نیا الزام تراشا کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمامہ کا رحمن نامی شخص تعلیم دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے سے قاصر ہیں۔ ہم نے ہر طرح حجت تمام کر دی ہے، اب ہم تم کو اور تمہارے اس دین کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ہم تم کو یا تم ہم کو ہلاک کر دو۔ یہ لوگ اس قسم کی مختلف باتیں کہتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ بھی اٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم نے تمہارے سامنے مختلف چیزوں کی پیشکش کی مگر تم نے کچھ بھی قبول نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اور تمہارے لیے مختلف چیزوں کی خواہش کی جس سے عند اللہ تمہارا درجہ اور مرتبہ معلوم ہو سکے، مگر تم نے وہ بھی پورا نہیں کیا۔ اب خدا کی قسم اگر تم سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھو اور اترو اور یہ سب کچھ میں بچشم سر دیکھوں، نیز تمہارے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو تمہاری تصدیق کرتے ہوں، تو بھی میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی اس دین بیزاری اور دعوت حق کی قبولیت سے انکار کی بنا پر سخت صدمہ ہوا اور دکھے دل کے ساتھ گھر واپس آ گئے۔ ابو جہل کی ناپاک سازش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد ابو جہل نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تجویز کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور ہمارے دین کو غلط کہنے، ہمارے آبا و اجداد کو برا بھلا کہنے اور ہمارے سمجھدار لوگوں کو بیوقوف قرار دینے میں مصر ہیں۔ میں خدا سے عہد کرتا ہوں کہ کل اس کے لیے ایک اتنا بڑا پتھر لے کر بیٹھوں گا جسے اٹھا سکوں، پھر جب وہ نماز کے درمیان سجدہ میں جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اب اس کے بعد تم لوگ مجھے بچاؤ یا حوالہ کر دو اور بنو عبد مناف یعنی خانوادہ نبوت جو کچھ چاہیں کریں۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم ہم تم کو کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، تمہارا جو ارادہ ہے اسے کر گزرو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے اپنے پروگرام کے مطابق پتھر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آئے اور رکن یمانی کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ سرداران قریش اپنی اپنی جگہ سے تماشا دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل اب کیا کرتا ہے۔ اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے۔ ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچتے ہی واپس بھاگا۔ وہ اس وقت کافی خوفزدہ تھا اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، یہاں تک کہ پتھر بھی اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ چند آدمیوں نے آگے بڑھ کر دریافت کیا کہ ماجرا کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا، گزشتہ رات کے مشورہ کے مطابق میں نے کرنا چاہا مگر جوں ہی اس کے قریب پہنچا درمیان میں ایک اونٹ آ گیا۔ خدا کی قسم میں نے اتنے بڑے سر، گردن اور دانتوں والا اونٹ کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے خطرہ ہوا کہ شاید کہیں وہ مجھے کھا نہ لے۔ نضر بن حارث کا اعتراف۔ قریش میں ایک شخص نضر بن حارث تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کی مخالفت میں پیش رہتا تھا۔ ابو جہل کی یہ بات سن کر کہنے لگا، اے گروہ قریش، اسلام کی صورت میں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جس کے مقابلے میں تم کوئی سہارا نہیں پاتے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں ایک کم عمر لڑکے تھے جو تم میں سب سے زیادہ ہر دل عزیز، راست گو اور امانت دار تھے، یہاں تک کہ جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچے تو تمہارے سامنے ایک چیز لائے۔ اب تم کہتے ہو وہ جادوگر ہیں، خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہیں۔ ہم نے جادوگر اور ان کے جھاڑ پھونک دیکھے ہیں۔ تم نے کہا وہ کاہن ہیں، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہیں۔ ہم نے کاہنوں اور ان کی حرکتوں کو دیکھا
اور ان کی پرتکلف باتوں کو سنا ہے، اور تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں، واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہیں، ہم شعر کی تمام اصناف اور قسموں سے واقف ہیں۔ نیز تم ان کو دیوانہ اور پاگل کہتے ہو، خدا کی قسم ایسا بھی نہیں ہے، ہم جنون اور دیوانگی کو جانتے ہیں۔ اے گروہ قریش، تم اپنے معاملہ میں غور و فکر سے کام لو، کیونکہ خدا کی قسم تمہارے پاس ایک اہم چیز آ چکی ہے۔ قرآن مجید کی اعلانیہ تلاوت۔ ایک روز صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے مشورہ کیا کہ قریش نے بآواز بلند قرآن مجید کی تلاوت نہیں سنی ہے، اس لیے ان کو سنانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے تیار ہوئے۔ دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے کہا، اندیشہ ہے کہ لوگ تم کو اذیت پہنچائیں، کوئی ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کی اس کے اہل خاندان حفاظت کر سکیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن صبح کے وقت مقام ابراہیم کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگے۔ قریش اپنی اپنی مجلسوں میں تھے۔ انہوں نے جب محسوس کیا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ان کے چہرے پر بے تحاشا مارنے لگے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی حال میں پڑھتے رہے اور جتنا پڑھنا تھا پڑھ کر ہی دم لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو چہرہ پر مار کے نشانات موجود تھے۔ کمزور مسلمانوں پر مظالم۔ قریش جب مختلف تدبیروں سے تھک گئے اور ان کی ساری سازشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم مصمم کے سامنے پارا پارا ہو گئیں تو اب مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ زد و کوب کرتے، بھوکا پیاسا رکھتے اور بعض کو سولی بھی دے دیتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی بنی جمح کے غلام تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ امیہ بن خلف ان کو ٹھیک دوپہر میں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتا، پھر کہتا، تم کو اسی حال میں رہنا ہے تاں کہ تم مر جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر جاؤ اور لات و عزیٰ نامی بتوں کی پرستش کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی احد احد، خدا ایک ہے کہتے جاتے۔ ایک دن اسی حال میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا، کیا تم اس غریب کے معاملہ میں خدا سے نہیں ڈرتے؟ کب تک اس طرح کرتے رہو گے؟ اس نے جواب دیا، دراصل تم ہی نے اس کو بگاڑا ہے، اب تم ہی اس کو مصیبت سے نکالو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس ایک حبشی غلام ہے جو اس سے زیادہ طاقتور اور قوی ہے اور تمہارا ہم مذہب بھی ہے، تم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلہ میں اسے لے لو۔ وہ تیار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا غلام اس کے حوالہ کر دیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا۔ بنو مخزوم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت اذیت و تکلیف دیتے تھے۔ عین نصف النہار میں ان کو مکہ کی گرم ریت میں گھسیٹتے اور تشدد کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سامنے سے گزر ہوتا تو فرماتے، اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے وحشیانہ اور تشدد آمیز طریقے سے ابو جہل نے ہلاک کر دیا۔ بنی معمل کی ایک باندی تھی جو اسلام قبول کر چکی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، اس لیے اس کو بڑی بے دردی سے مارتے، یہاں تک کہ جب زد و کوب کرتے کرتے تھک جاتے تو کہتے، میں نے تم کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ محض تھک جانے کی وجہ سے رک گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ گزر ہوا تو اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ ابو جہل کا مستقل یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی معزز آدمی اسلام قبول کرتا تو جا کر ان کو برا بھلا کہتا اور بے آبرو کرتا، دھمکیاں دیتا کہ سماج میں تم کو جو کچھ عزت حاصل ہے ہم اس کو پامال کر دیں گے۔ تاجر ہوتا تو کہتا، ہم تمہاری معیشت تباہ کر دیں گے اور تمہاری تجارت کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر عام قسم کی کمزور آدمی ہوتے تو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتا۔